क्लास 10th लेक्चर नंबर 20 पार्ट 1 फरिस्तान की शहज़ादी की बुक रीडिंग चल रही है हमारी। लेक्चर 19 में आपने पेज नंबर 28 से 31 तक इसकी बुक रीडिंग की है। अब पेज 32 से हम स्टार्ट करेंगे आज। साथ साथ ऑब्जेक्टिव को मार्क करते जाएं। हाइलाइटर लेड पेंसिल्स अपने हाथों में रखें। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। पालकी यानी सवारी डोली के पास। ये जो सैयदानी भी हमें अपने परिस्तान के जो सफ़र का वाक़या सुना रही हैं, जो मीर साहब की बीवी के कहने पे, तो वही अभी कंटिन्यू है कि वो आगे बता रही हैं कि किस तरह से उन्हें लेने के लिए आए परिस्तान से। तो जब वो जा रही थी तो ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पालकी के पास बोल रहा है। पालकी यानी जिस सवारी में उन्हें बिठाया हुआ था। मुंह निकाल कर जो देखा तो बेगम क्या कहूँ, एक बेचाह की शक्ल का आदमी था। बेचाह की शक्ल, बेढंगी शक्ल का, बुरी शक्ल का। बकरे का सा मुँह, घोड़े की सी टांगें, और पालकी आप ही आप चली जाती थी। न किहार थे न किहारियाँ। किहार सवारी को उठाने वाले। अब तो डर के मारे मेरा दम घुटने लगा। दम घुटने लगा यानी सांस रुकने लगा। आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ने लगी। ढेर होकर रह गई। ढेर होकर है ना, हिम्मत जवाब दे जाना या हिम्मत ख़त्म हो जाना। मिनट 2 मिनट के बाद फिर हिम्मत की कि अव्वल मरना आखिर मरना, फिर मरने से क्या डरना। और ललकार कर बोली। ललकार कर यानी थोड़ा सा उनको गरजदार आवाज़ में बोली, ए जवां मर्ग यानी जवानी में मरने वाले, तू कौन है, जिन या भूत? याद रख मैं सैयदानी हूँ, मुझको बता नहीं तो जलकर राख हो जाएगा। जलकर राख हो जाएगा यानी बिल्कुल मर जाएगा, जल जाएगा। जिन जो होते हैं वो जल जाते हैं जब अल्लाह ताला का कलाम या कोई इस तरह से उनके सामने ज़िक्र वगैरह पढ़ें तो जल जाते हैं वो। तो कह रही कि जलकर राख हो जाएगा। भला चाहता है तो मुझे यहीं उतार दे। उसने कहा, सैयदानी भी घबराओ नहीं, हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं। यानी वो मुसलमान जिन था। जिन्नों में भी ये कैटेगरी होती है कि हिंदू होते हैं और मुसलमान जिन भी होते हैं। तो वो मुसलमान जिन था। उसने कहा कि हम और हमारा बादशाह सैयदों को बहुत मानते हैं, यानी कि मुसलमान हैं हम। खातिर जमा रखो, ये भी मुहावरा है, खातिर जमा रखना, तसल्ली रखना। तसल्ली रखो, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। हमारी शहज़ादी की शादी है, कपड़े सीकर चली आना, जितना मांगोगी इनाम मिलेगा। लो देखो, वो सामने हमारे बादशाह का महल है। बड़ी मुश्किल से डरते डरते आंखें फाड़ कर देखा। आंखें फाड़ कर देखना, बहुत गौर से देखना। तो वाकई पालकी एक आलीशान दरवाजे पर रखी थी। बादशाह रोशनी ऐसी थी कि दिन मालूम होता था। सुई गिर पड़े तो उठा लो, और मज़ा ये कि सूरज था ना चाँद, ना फानूस कहीं नज़र आते थे, ना लालटेन। चौबदार बारीदार मर्द हैं। चौबदार यानी चौकीदार, बारीदार दरबान। इधर के उधर के इधर दौड़ रहे थे। आसमान पर से अजब अजब तरह के बाजों की आवाज़ें आ रही थीं। बाजा ये जो बजाने वाला होता है, म्यूज़िक वाला। तो अजब अजब यानी अजीब सी, तरह तरह की। ये तमाशा देखकर मैं सारी मुसीबत भूल गई। मैं हैरान थी कि ये किस बादशाह का महल है। ये गहमा गहमी रौनक तो हमारे बादशाह की यहाँ भी नहीं होती। किस्से कहानियों में जैसे परियों का जिक्र सुना है, ऐसे एक परी, शानों पर बाल बिखरे हुए, शानों पर, कंधों पर, बाजुओं पर मेरे पास आई और महीन आवाज़ में बोली, महीन बारीक। सैयदानी भी बड़ी राह दिखाई यानी बहुत इंतज़ार करवाया। हमारे बादशाह और बादशाह बेगम कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ चलो, मैं तुमको महल के अंदर ले चलूँ। मैं पालकी से उतरी और चादर को अच्छी तरह ओढ़ इस परी के साथ साथ चली। क्या कहूँ, अंदर क्या बहार थी। हज़ारों परियां, गोरे गोरे रंग, बूटा कद यानी दरमियाना कद, ज़र्क बर्क कपड़े, ज़र्क बर्क चमकीले भड़कीले, हंसती चुगलें करती शरारतें करती हुई अहली गहली फिर रही थीं। अहली गहली नाजो अदा से इतराते हुए फिरना। चमन ऐसा कि ना देखा ना सुना। अब आप जो आगे ये पैराग्राफ हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव है। इसमें हर लाइन में आपने इसको मार्क करना है ऑब्जेक्टिव को। जैसे हर दरख्त का तना चांदी का, ठीक है। दरख्तों के तने किस चीज़ के थे, चांदी के थे। चांदी को करें तना चांदी का। सोने की शाखें किस चीज़ की बनी थी, सोने की। जमुरद के पत्ते, जमुरद क्या होता है, सब्ज़ रंग का कीमती पत्थर होता है। पत्ते किस चीज़ के बने हुए थे, जमुरद के।
پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے، لال قیمتی موتی پھلوں کی جگہ پہ کیا تھا؟ لال لٹک رہے تھے، کہیں نیلم کہیں پکھراج، یہ بھی موتیوں کے نام ہے، قیمتی موتیوں جو پھلوں کی جگہ پہ لٹک رہے تھے۔ پھولوں پر یہ عالم تھا، عالم یعنی ان کی یہ حالت تھی جیسے ہیرے چمک رہے ہوں، کہ پرستان میں پھولوں کا کیا عالم تھا؟ کیسا عالم تھا؟ ہیرے چمک رہے تھے۔ اس کو مارک کریں۔ کلیاں تھیں کہ سراہی دار موتی، یعنی کہ بہت ہی ایسے تھے جیسے کہ بہت ہی خوبصورت کوئی موتی ہوں، خوشبو سے دماغ مہکا جاتا تھا۔ حوضوں کا پانی اللہ اللہ، حوضوں تالابوں کا، چاندی کے ورق بکھرے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ فواروں میں سے موتیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، بوچھاڑ ہونا یعنی بہت زیادہ تیز بارش ہونا، تو فوارے جیسے چل رہے تھے تو ایسے لگ رہا تھا جیسے موتیوں کی بارش ہو رہی ہے۔ چلتے چلتے ایک بارہ دری میں پہنچی۔ بارہ دری کیا ہوتی ہے؟ 12 دروازوں والا والی جو جگہ، 12 دروازوں والا کمرہ۔ 12 دری میں پہنچے۔ 12 دری کی سجاوٹ کیا بیان کروں، قلعے کے دربار بھی دیکھے ہیں مگر اس جیسا سما آج تک نظر سے نہیں گزرا۔ سینکڑوں سرخ، سبز، نیلی، زرد، اودی، سفید کرسیاں بچھی تھیں، اودی یعنی سرمئی کلر کی، گرے کلر کی، رنگ برنگ کے بلور کی تھیں، بلور شیشے کی یا کسی اور چیز کی، ایسی شفاف کہ آر پار نگاہ گزر جاتی تھی، اور ان پر حسین حسین پریزاد جگمگاتے لباس پہنے بڑے ٹھسے سے بیٹھی تھیں۔ پریزاد یعنی پریوں کے اولادیں ٹھسے سے بیٹھے تھے، بہت روب سے یا بڑے مزے سے۔ بیچ میں ایک نمگیرے کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر، نمگیرہ یعنی سائبان کے نیچے ایک بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری کا کام تھا۔ اس درخت، وہ جو یاقوت کا تخت تھا اس میں ہیرے اور پنے کی پچی کاری، پنے یعنی کہ یہ وہ جو نقش و نگار بنانے والی چیزیں ہیں ان کی نقش و نگاری ہوئی تھی، اس پر پچی کاری یعنی نقش و نگاری ہوئی تھی۔ بادشاہ اور بادشاہ بیگم عجیب شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ بادشاہ بیگم کے پہلو میں ایک لڑکی کوئی 14-15 برس کی، اس کو بھی مارک کریں کہ بادشاہ کے پہلو میں کتنے برس کی لڑکی بیٹھی تھی۔ چہرہ جیسے 14ویں رات کا چاند، زلفیں کھلی ہوئی، کئی رنگ کے پر اور ایسے چمکدار کہ آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ سر پر نیم تاج رکھے بیٹھی تھی، نیم تاج یعنی آدھے سر پر تاج تھا، اور تینوں کی پوشاکیں ایک رنگ کی ہوں، پوشاکیں یعنی لباس تو بتاؤں، گھڑی ایک رنگ کی ہوں تو بتاؤں یعنی جو ان کے لباس پہنے ہوئے تھے اس کے بہت سارے رنگ تھے، گھڑی میں 4 رنگ بدلتی تھیں۔ میں آگے تو بڑھ رہی تھی مگر ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، ڈر سے نہیں حیرانی سے کہ یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، میں جاگ رہی ہوں یا خواب میں یہ پرستان کی سیر ہے، اور اگر جاگتے میں کوئی پری یا دیو مجھے یہاں اڑا لایا ہے تو دیکھیے گھر الٹا جانا بھی ہوتا ہے یا نہیں۔ اسی سوچ میں میں تخت کے پاس پہنچ گئی۔ بادشاہ میری گھبراہٹ دیکھ کر مسکرائے اور بادشاہ بیگم نے مجھ سے کہا، آؤ سیدانی بھی آؤ، مزاج تو اچھا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم راستے میں بہت ڈری۔ میں بولی، حضور کو دعا دیتی ہوں اور حضور ڈرنا کیسا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی، نہیں تو جان نکلنے میں کسر ہی کیا رہی تھی، یعنی کوئی کمی نہیں رہ گئی تھی، اللہ نے مدد کی ورنہ تو میری شاید جان ہی نکل جاتی۔ صدقے مولا کے نام پر بادشاہ اور سارے درباری سروقد کھڑے ہو گئے، یعنی جب اس نے اللہ کا نام لیا تو بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا اور اس کے سارے درباری بھی سیدھے بالکل لمبے اسٹریٹ کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ فرمانے لگا، سیدانی بھی تم جانتی ہو ہمارے ہاں اس نام کی کتنی عزت ہے۔ میں نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ جو کچھ بھی ہو یہ لوگ ہیں مسلمان اور اب کسی بات کا ڈر نہیں۔ بادشاہ بیگم ہم کو گنہگار نہ کرو، ایک کرسی کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھ جاؤ۔ ہاں تم ڈری کیوں تھیں؟ میں نے کہا، سرکار ڈرنے کی بات کیوں نہ تھی، ایک اکیلی، دوسرے سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ میرے اوسان جاتے رہے۔ اوسان جاتے رہنا یہ بھی محاورہ ہے یعنی ہوش ختم ہوتے رہے۔ یہ سن کر شہزادی خوب ہنسی اور بولی، اماں بیگم بکر گدا موا بڑا شریر ہے۔ بکر گدا یہ اس جو جن اس کو لے کے آیا جو دیو، یہ اس کا نام تھا بکر گدا۔ موا یعنی مر جانا، ایک طرح سے گالی اس نے دی، بڑا شریر ہے، شرارتی ہے، اس نے کہیں اپنی شکل دکھا دی ہوگی۔ اب میرے پیٹ میں پھر سے ہول اٹھنے لگے
یعنی پھر سے دوبارہ اس کے دل میں جو ہے وہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ ساری صورتیں بھی نقلی نہ ہوں، اور بولا بولا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، بولا بولا کر یعنی حیران اور پریشان ہو کر۔ بادشاہ بیگم سمجھ گئیں کہ شہزادی کی باتوں سے سیدانی کے دل میں ہماری صورتوں کی طرف سے کچھ شبہ ہو گیا ہے۔ وہ مسکرا کر بولیں، سیدانی بھی ڈرو نہیں، ہماری سب کی شکلیں اصلی ہیں، بلکہ پری زادوں کی ساری ایسی ہی خوبصورت شکلیں ہیں جیسی تم دیکھ رہی ہو۔ میری لڑکی سہیل پری نے جس کا ذکر کیا ہے، یہاں پر اب بادشاہ کی بیٹی کا نام کیا ہے، اس کو معاف کریں کہ سہیل پری بادشاہ کی بیٹی کا نام تھا، جس کا ذکر کیا ہے وہ جن ہے، اور جن البتہ وز کی شکلوں کے ہوتے ہیں، یعنی طرح طرح کی شکلوں کے ہوتے ہیں۔ خاطر جمع رکھو، تسلی رکھو، تمہارے سامنے کوئی جن یا دیو بری صورت بنا کر نہیں آئے گا۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے یعنی برتن اترنے لگے، بڑے بڑے برتن، خاصا چنا گیا یعنی کھانا لگایا گیا۔ کھانا کیا تھا؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ، ایک ایک بالشت کے پودے۔ اب اس کو بھی بہت زیادہ اس میں آبجیکٹیو ہے، آپ کو مارک کرنا پڑے گا۔ ایک ایک بالشت کے یعنی کہ بالکل ایک ایک فٹ سے کم لمبائی کے، ایک ایک ہتھیلی کے برابر جو ہے وہ پودے پھولوں سے لدے ہوئے سامنے تھے۔ یعنی کہ کھانا کیا تھا کہ ایک ایک فٹ کے جو پودے تھے پھلوں اور پھولوں سے لدے ہوئے یعنی بھرے ہوئے تھے، ان کے سامنے تھے۔ خوشبو کی لپٹیں آ رہی تھیں، لپٹیں آنا یعنی کہ بہت زیادہ خوشبوئیں آنا۔ مگر میں کھاتی کیا؟ نہ کسی قسم کی روٹی تھی، نہ سالن، نہ پلاؤ تھا، نہ زردہ۔ ہکا بکا ایک ایک کا منہ دیکھ رہی تھی، ہکا بکا حیران ہو کر کہ بادشاہ بیگم مسکرا کر بولیں، سیدانی بھی دیکھتی کیا ہو، کھاتی کیوں نہیں؟ یہ پرستان کا کھانا ہے، تم مہمان ہو، ہاتھ بڑھاؤ تو اور بھی کھائیں، یعنی کہ تم شروع کرو تو اور بھی کھائیں۔ جیسا کہ مہمانداری کا یہ اصول ہوتا ہے کہ پہلے مہمان کو کھانا کھانے کی دعوت دی جاتی ہے، پھر گھر والے کھاتے ہیں۔ تو وہ کہہ رہی کہ تم مہمان ہو، تم ہاتھ بڑھاؤ یعنی شروع کرو تو اور باقی لوگ بھی کھانا شروع کریں۔ میں نے کہا، سرکار کوئی کھانے کی چیز ہو تو کھاؤں، یہ تو نگوڑے یعنی نکمے درخت ہیں، یہ تو نگوڑے درخت ہیں یعنی یہ تو نکمے درخت ہیں، اور ان میں جو پھل پھول لگے ہیں وہ بھی اللہ ہمارے سچ مچ کے نہیں دکھائی دیتے۔ شہزادی الہڑ نے میرے اس کہنے پر ایک فرمائشی قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، یعنی الہڑ شہزادی شوق دوشیزہ، اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہنے پر جب سیدانی بھی نے اس طرح سے کہا کہ یہ تو موئے درخت ہیں، تو وہ ایک فرمائشی قہقہہ یعنی ایک بڑا ہی زبردست سا قہقہہ لگایا اور کہنے لگی، سیدانی بھی جیسا سنا تھا کہ آدم زاد بڑا بھولا ہوتا ہے، آدم زاد یعنی انسان کا بیٹا یا اولاد، تو میں ویسا ہی پایا۔ تم بسم اللہ کہہ کر کوئی پھل توڑو اور کھاؤ، تو جس کھانے کا دل میں خیال کرو گی وہی مزہ آئے گا۔